الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. صدق الله العلي العظيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد. محترم حضرات، دینی اور ایمانی بھائیوں، کئی سالوں سے سورہ بقرہ کی تفسیر بیان کی جا رہی تھی، کیونکہ سورہ بقرہ میں بہت ہی بنیادی احکامات بیان کیے گئے ہیں. جتنے فرائض ہیں وہ سب اس میں ذکر کر دیے گئے، اور معاملات، معاشرت، اخلاق کے بہت اہم پہلو اس میں آئے تھے. اس لیے کئی سال سورہ بقرہ کا درس بیان کیا گیا تاکہ وہ باتیں ذہن میں بیٹھ جائیں اور عمل کرنا آسان رہے. اب دوسری بڑی سورت، ورنہ قرآن کے اعتبار سے یہ تیسری سورت ہے جس کی یہاں تلاوت کی گئی. اس سورت کو سورہ آل عمران کہا جاتا ہے. اس کا نام آل عمران ہے. عمران حضرت مریم علیہ السلام کے والد محترم کا نام ہے، اور نبی تھے، بہت بڑا مقام تھا ان کا. لہذا اس صورت میں خاص طور پر حضرت عمران کے خاندان میں اللہ نے جو حضرت مریم کو پیدا کیا اور ان سے جو کام لیا، اور پھر حضرت مریم کی اولاد میں اللہ نے بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا، اس کا تذکرہ یہاں تفصیل کے ساتھ آئے گا. اور اس صورت میں یہود و نصارہ کا بھی تذکرہ ہے کہ اللہ نے ان کے ساتھ کتنا اعزاز، اکرام، اور ان کو بھی اس زمانے میں خیر امت بنایا تھا. لیکن جب انہوں نے اللہ کے احکامات کو ٹھکرایا، اللہ کی نافرمانی کی، نبیوں کے ساتھ بغاوت کی، یہاں تک کہ بہت سے نبیوں کو قتل کر دیا. جب اتنے بڑے بڑے جرم کیے تو اللہ نے ان پر غضب نازل کیا اور بڑی سخت سزائیں دی ہیں، جن کا تذکرہ ان صورتوں میں انشاءاللہ آئے گا.
اس سورت کی بھی ابتدا الف لام میم سے ہو رہی ہے۔ یہ جو آیت ہے اس کے بارے میں مختلف باتیں کہی گئی ہیں۔ ایک بات تو یہ کہی گئی ہے کہ الف لام میم یہ بھی سورت کا ایک نام ہے۔ یہ اصلاً وہ حروف کہلاتے ہیں جو حروف مقطعات ہیں، یعنی وہ حرف جو الگ الگ پڑھا جاتا ہے۔ اس کو علم نہیں پڑھیں گے بلکہ الف لام میم تینوں حرف الگ الگ پڑھے جاتے ہیں، اس لیے اس کو حروف مقطعات کہا گیا ہے۔ تو بعض لوگوں نے کہا کہ یہ سورت کا ایک اور نام ہے، یہ دوسرا نام ہے۔ ایک آل عمران اس کا نام ہے اور ایک الف لام میم اس کا نام ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ الف لام میم کے ذریعے سے اللہ نے چیلنج کیا ہے کہ اے عرب کے لوگوں، تم جن حروف تہجی سے اپنی عبارتیں بناتے ہو، اپنے جملے بناتے ہو، انہی حروف سے اللہ نے بھی اس کلام کو مرتب کیا ہے۔ لہذا اگر تمہارے اندر طاقت ہے اور تمہیں اپنے زبان پر ناز ہے تو تم اس جیسی سورت یا قرآن جیسی کتاب بنا کر لے آؤ۔ تو اس پہ چیلنج کیا گیا ہے، لیکن آج تک کوئی اس چیلنج کا جواب نہیں دے سکا۔ اور جو راجح معنی ہیں اس کے مفسرین کے یہاں وہ یہ ہے کہ یہ آیات متشابہات میں سے ہے۔ یہ وہ آیت ہے جس کا مطلب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اس کا کیا مطلب ہے، ترجمہ کیا ہے، کوئی نہیں جانتا، اور یہی زیادہ راجح قول ہے۔ اس کے بعد اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سے ابتدا کی گئی ہے، اور یہ جو آیت ہے بہت سی احادیث میں اس کو اسم اعظم کہا گیا ہے۔ اللہ کا سب سے بڑا نام وہ اس آیت میں ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اور احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دعا اسم اعظم کے ساتھ مانگی جائے گی وہ قبول ہوتی ہے۔ لہذا جب بھی دعا کریں تو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یا آیت الکرسی میں جو ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ، اس کو بھی اسم اعظم کہا گیا ہے۔ اس میں ایک بات تو یہ بیان کی گئی، اللہ لا الہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی دنیا میں، اس لیے کہ اللہ ہی خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مدبر ہے، ساری کائنات اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، کوئی پتا بھی حرکت نہیں کرتا بغیر اللہ کے حکم سے۔ جو سانسیں ہماری آ رہی ہیں یہ بھی اللہ کے حکم سے ہے، جب اللہ چاہے تو ہماری سانس رک جائے گی۔ تو ہر چیز کا کرنے والا، ہر چیز کا مالک اللہ ہے، اس لیے اسی کی صرف عبادت کرنی چاہیے۔ ہماری پیشانی صرف اللہ کے سامنے ٹکے گی اور ہم کسی کے سامنے اپنی پیشانی نہیں ٹیک سکتے، جھکا نہیں سکتے، اس لیے کہ ساری چیزیں تو اللہ نے انسان کے لیے بنائی ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ الحیو ہے، زندہ جاوید، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ القیوم، وہ
ساری چیزوں کو تھامے ہوئے، وہ نگراں ہے، ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق، اور اللہ نے آپ پر الکتاب اتاری ہے، اور الکتاب سے مراد قرآن کریم۔ اللہ نے آپ پر قرآن اتارا ہے بالحق، سچا، بالکل حق، ہر جملہ حق ہے، ہر بات اس کی حق ہے۔ مصدقا لما بین یدیہ، اور یہ وہ کتاب ہے جو اس سے پہلے والی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ قرآن میں تورات کا تذکرہ، انجیل کا تذکرہ، زبور کا تذکرہ، صحف عیسیٰ اور موسیٰ کا تذکرہ، جس سے معلوم ہوا کہ تورات بھی اللہ کی کتاب تھی، انجیل بھی اللہ کی کتاب اور زبور بھی اللہ کی کتاب، لیکن یہ کتابیں سب منسوخ ہو گئی، اب ان کا حکم نہیں چلے گا، اب حکم صرف قرآن کریم کا چلے گا۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اور اللہ ہی نے تورات بھی اتاری اور انجیل بھی اللہ ہی کی کتاب ہے، لیکن اللہ نے تورات اور انجیل کی حفاظت کا وعدہ نہیں کیا تھا، اسی لیے اس میں تغیر ہو گیا، تبدیلی ہو گئی۔ لیکن قرآن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ قیامت تک کتاب ہے اور اس کی حفاظت ہم کریں گے، اور اللہ حفاظت کر رہا ہے۔ 1450 سال گزر گئے، قرآن کا کوئی بھی آدمی ایک حرف، ایک آیت کو نہیں بدل سکا، جبکہ اسلام کو مٹانے کی سازشیں ہیں، اسلام کے خلاف چیزیں کی جا رہی ہیں۔ ساری دنیا میں یورپ، امریکہ جو سب سے زیادہ دشمن ہے اسلام کا، لیکن وہ بھی ایک آیت نہیں بدل سکا، اور اللہ کہتا ہے کوئی بدل ہی نہیں سکتا۔ آج ہمارے سامنے جو قرآن ہے، یہی قرآن امریکہ میں، یورپ میں، جاپان میں، چائنا میں، ہر جگہ پڑھا جا رہا ہے، ایک ہی قرآن۔ یہی اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور اللہ نے اس کی حفاظت کے لیے بہت سی چیزیں کی، انہی میں سے کروڑ حفاظ پیدا کر دیے۔ تم کتنے لوگوں کو مارو گے، تم کتنے لوگوں کو ختم کرو گے؟ ایسے ایسے بچے ہیں، ایسے ایسے حافظ ہیں کہ ایک بیٹھک میں پورا قرآن سنا دیتے ہیں۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے، دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کو یاد کیا جائے، جو محفوظ ہو سینوں میں۔ یہ صرف قرآن کی عظمت اور قرآن کا رب العالمین کا کلام ہونے کی دلیل ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ اس سے پہلے ہم نے تورات اور انجیل اتاری، اور یہ کیوں آئی تھی؟ ہدی للناس، اللہ کی ساری کتابیں ہدایت کے لیے ہیں، رہنمائی، تمہاری زندگی کیسے گزرے، اس لیے قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سمجھنا، قرآن کے مطابق زندگی لے کر چلنا، یہ ہدایت کے لیے ضروری ہے۔ اور اللہ کہتا ہے وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور ہم نے حق و باطل میں فرق کرنے والی یہ کتابیں اتاری ہیں۔ کیا حق ہے، کیا باطل ہے، کیا سیدھا راستہ ہے، کیا ٹیڑھا راستہ ہے، کون سا راستہ ہے جو جنت میں لے جائے گا، کون سا راستہ ہے جو دوزخ میں تم کو ڈال دے گا، کون سا راستہ ہے جس کے ذریعے سے تم کو دنیا میں چین ملے گا، سکون ملے گا، اللہ کی رحمت ملے گی، یہ اب صرف قرآن کے ذریعے معلوم ہو سکتا ہے۔ لہذا جب ہدایت، رہنمائی، روشنی، جنت اگر حاصل کرنی ہے
تو پھر قرآن کو پڑھنا پڑے گا، قرآن کو سمجھنا پڑے گا، قرآن کے مطابق زندگی ڈھالنی پڑے گی۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا۔ اب اللہ کہہ رہا ہے کہ اتنے بڑے بڑے دلائل، واضح باتیں اللہ کی طرف سے آ رہی ہیں، تو جو بھی قرآن کا انکار کرے گا، جو قرآن کو نہیں مانے گا، تو اللہ کہتا ہے کہ سب کو ایک دن ہمارے پاس آنا ہے۔ موت تو آئے گی، اللہ نے موت ایسی رکھی ہے انسان کی کہ اس سے کوئی نہیں بچ سکا۔ بڑے سے بڑا طاقتور حکومتوں کا مالک، اس کو بھی موت آ گئی، بڑے بڑے انبیاء ان کو بھی موت آ گئی، اولیاء اللہ ان کو بھی موت آ گئی، عام انسان ان کو بھی موت آ گئی، بڑے بڑے ظالم جابر ان کو بھی موت آ گئی۔ تو اللہ کہتا ہے ایک نہ ایک دن تو سب کو موت آنی ہے، اور جب ہمارے پاس آؤ گے تو یوم الحساب میں ہم حساب لیں گے، اور حساب کس کا ہوگا؟ دنیا کا۔ کیا کر کے آئے ہو دنیا میں؟ ہم نے دنیا میں تم کو کھانا دیا، پانی دیا، صحت دی، عمر دی، مال دیا، دولت دی، کیا کر کے آئے ہو؟ صحت کہاں استعمال کی تھی؟ مال کہاں سے حاصل کیا؟ کہاں خرچ کیا؟ اولاد کے ساتھ کیا کیا؟ ایک ایک چیز پائی پائی کا حساب اللہ آخرت میں لے گا۔ اس لیے اچھا کرو گے اچھا بدلہ ملے گا، جنت ملے گی، عیش ملے گا، اور برا کر کے آؤ گے تو اللہ کہتا ہے کہ ہم نے جہنم تیار کی ہے۔ تو جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے، دردناک، آدمی سوچ نہیں سکتا دنیا میں۔ احادیث میں آتا ہے کہ جب آدمی جہنمی جہنم کی طرف جائے گا، ابھی قریب نہیں پہنچے گا کہ گرمی کی وجہ سے اس کے یہ ہونٹ، اوپر والا ہونٹ پگھل کر سر سے لگ جائے گا، اور نیچے والا ہونٹ اس کے پیٹ سے پگھل کر یہاں تک کہ چیخے گا، چلائے گا، اے اللہ پیاس لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، ایک گھونٹ پانی پلا دے۔ تو اللہ جہنم کا جب ایک گھونٹ پانی پلائے گا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ گھونٹ اندر نہیں جائے گا یہاں تک کہ اتڑیاں ساری پخانے کے راستے سے بچ جائیں گی۔ اتنا سخت، یہاں تک کہ آپ فرماتے تھے ایک اے لوگوں، اگر تم کو معلوم ہو جائے جہنم ہے کیا چیز، اگر ایک انگارہ اللہ جہنم کا دنیا میں ڈال دے تو دنیا کی کھیتی فنا ہو جائے گی، پوری دنیا کی کھیتی فنا ہو جائے گی۔ آدمی ڈر نہیں رہا ہے، نمازیں نہیں پڑھ رہا ہے، شرک کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانیاں کر رہا ہے، اور ایک جھٹکے میں سب کچھ نکل جاتا ہے۔ لہم عذاب شدید، ایسے لوگوں کے لیے سخت ترین عذاب، واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ بہت زبردست ہے اور انتقام لینے والا ہے، وہ بدلہ لے گا۔ آج جتنا چاہو ظلم کر لو، کل ظالم کو سزا مل کر رہے گی آخرت میں، اور مظلوم کی مدد کرے گا اللہ۔ ان اللہ لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ کا اتنا بڑا علم ہے کہ آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ سے مخفی نہیں ہے، اللہ سب جانتا ہے۔ زمینوں کے اندر کیا کیا ہے، آسمانوں میں کیا کیا ہے، ایک ایک ذرے کا علم اللہ کو ہے، ہر چیز اللہ جانتا ہے۔
اس لیے کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم جو بھی کر کے چلے جائیں کون دیکھ رہا ہے، کون جاننے والا ہے؟ تو اللہ کہتا ہے جاننے والے ہم ہیں، اور ہم نے ایسے فرشتے مقرر کیے ہیں دائیں بائیں، جن کو کہا جاتا ہے کرامن کاتبین، جو ہر وقت لکھتے رہتے ہیں۔ دائیں طرف والا اچھائیاں لکھتا رہتا ہے، صبح سے شام تک ہم جو کر رہے ہیں وہ لکھ رہا ہے، نوٹ ہو رہا ہے۔ بائیں طرف والا برائیاں لکھ رہا ہے، برائیاں لکھ رہے، جو بھی برائی کر رہے ہو۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ جو ہوا ہے، فضا ہے، زمین ہے، یہ سب ریکارڈ کر رہے ہیں تمہاری باتیں، جیسا کہ موبائل سے آج کل آدمی ریکارڈ کر رہا ہے۔ جب ہم ریکارڈ کر سکتے ہیں تو اللہ نہیں ریکارڈ کر سکتا۔ اللہ کہتا ہے ہاتھ ریکارڈ کر رہا ہے، پیر ریکارڈ کر رہا ہے، تم جہاں جا رہے ہو ہر چیز تمہارے ہاتھ سے جو کرو گے ہاتھ میں ریکارڈ ہو رہا ہے، پیر سے جو کرو گے پیر میں ریکارڈ ہو رہا ہے۔ اور ہم آخرت میں سب کے سامنے پلے کریں گے، اللہ بھی پلے کرے گا، ماں باپ بھی ہوں گے، انبیاء بھی ہوں گے، اولاد بھی ہوگی، ان کے سامنے کتنی ذلت ہوگی جب ہماری برائیاں بیان کی جائیں گی۔ اعلان ہو رہا ہوگا تم نے فلاں بجے فلاں وقت پر یہ کیا تھا، آدمی بالکل بے ہوش ہو جائے گا، چاہے گا موت آ جائے، اور اللہ کہتا ہے موت نہیں آئے گی، موت تو ایک دفعہ آ چکی بس۔ اور جو کرامن کاتبین نے لکھا ہے وہ سب تمہارے سامنے پھیلا دیا جائے گا۔ دیکھو اپنے کرتوت، دیکھو تم کیا کر کے آئے ہو۔ تم چھپ جاتے تھے ماں باپ سے، تم چھپ جاتے تھے اساتذہ سے، تم چھپ جاتے تھے غیروں سے، اللہ سے کوئی نہیں چھپ سکتا۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء، اللہ پر کچھ بھی مخفی نہیں ہے، جو کچھ زمین میں ہے اور آسمانوں میں ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام، اللہ کی طاقت دیکھو، میاں بیوی کے ذریعے سے جو تعلق قائم ہوتا ہے، اور پھر ایک منی کے قطرے سے جو اولاد ہوتی ہے۔ اے انسان، آج تو سمجھ رہا ہے کہ ہم بڑے طاقتور ہیں، اللہ کہتا ہے ہم نے پیدا کیا ہے تجھ کو ایک منی کے قطرے سے، منی، اس کے بعد ہم نے خون بنایا اس کو، پھر لوتھڑا بنایا، پھر ہڈی کا ڈھانچہ اس میں ڈال دیا، پھر اچھا غلاف ڈالنے کے بعد تجھ کو دنیا میں بھیجا تھا۔ ہم ہی ہیں جو شکل بناتے ہیں، ہم ہی ہیں جو مرد اور عورت بناتے ہیں، لڑکی اور بچہ اور بچی بناتے ہیں، ہم ہی ہیں جو ناقص پیدا کر دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں جیسا چاہتے ہیں انسان کو ڈھالتے ہیں۔ یہ ہماری طاقت ہے۔ اگر انسان کی طاقت ہوتی یا مشینوں کی طاقت ہوتی تو ہر بچہ حسین و جمیل ہوتا۔ ہر ماں باپ یہ چاہتے ہیں، ہر اسپتال والے یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو بھی بچہ پیدا ہو بڑا ہی اعلیٰ ہو، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ اچھا بھی ہوتا ہے، برا بھی ہوتا ہے، اندھا بھی ہوتا ہے، کانا بھی ہوتا ہے، اور حسین سے حسین بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے ہم کر رہے ہیں، یہ ہماری قدرت ہے، ہم جیسا چاہیں بنا دیں، تمہیں شکر کرنا ہے بس۔ هو الذی یصورکم، وہی ہے جو رحم مادر میں تمہاری تصویر کشی کرتا ہے جیسا چاہے۔ لا الہ الا ہو، لہذا عبادت کسی کی نہ کرنا، مرادیں دوسروں سے نہ مانگنا۔ آج ہمارا عقیدہ اتنا خراب ہو گیا ہے، اگر اولاد نہیں ہو رہی تو لوگ مشورہ دیتے ہیں فلاں پیر صاحب کے پاس چلے جاؤ، وہ خدائی طاقت والے ہیں، وہ اولاد دے دیں گے تم کو۔ اور کتنے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں فلاں آستانے پر جا کے سجدہ کر دو، فلاں قبر کے سامنے سجدہ کرو، خواجہ نظام الدین کے ہاں چلے جاؤ، معین الدین چشتی کے ہاں چلے جاؤ، یہ سب شرک ہے۔
قرآن نے بہت جلال کے ساتھ کہا ہے، معین الدین چشتی ہوں، نظام الدین اولیاء ہوں، یہ سب اللہ کے بندے تھے۔ اگر یہ خدا ہوتے تو یہ کیوں مر گئے؟ کبھی سوچا؟ اگر ان کے اندر خدائی طاقت ہے، اگر ان کے اندر نفع اور نقصان ہے، اگر یہ موت و حیات کے مالک ہیں، اگر یہ اولاد دے سکتے ہیں، تو یہ خود کیوں بیچارے مر گئے؟ کیوں ان کو دفن کر دیا گیا؟ تو جو مٹی میں دبا دیا گیا وہ تمہارے کام آئے گا۔ اس طرح آج امت کا بہت بڑا طبقہ مشرک ہے، قرآن کے اعتبار سے وہ شرک کرنے والے ہیں۔ پناہ مانگنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے ہم بڑے سے بڑا گناہ تو معاف کر دیں گے لیکن شرک نہیں معاف کریں گے۔ شرک کر کے نہ آنا، خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، رازق اللہ ہے، موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے، اولاد دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، بیماری دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جو کچھ بھی مانگنا صرف اللہ سے مانگنا۔ لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں مگر وہی ہے، اور وہ کون ہے؟ العزیز الحکیم، بڑا ہی طاقتور، بڑا ہی طاقتور۔ ایک زلزلہ آتا ہے پورے شہر ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ تو اللہ یہ چھوٹے چھوٹے طوفان زلزلے دکھاتا ہے تاکہ انسان آنکھیں کھول، اپنی موت کو یاد کر۔ اللہ کہتا ہے کہ ایک فرشتہ منہ میں سور لیے ہوئے ہے، اللہ حکم دے، وہ پھونک مارے گا، ساری دنیا تہس نہس ہو جائے گی، پوری دنیا۔ تو اس لیے اللہ سے نہ ٹکراؤ، اللہ کی بغاوت نہ کرو، اللہ سے دشمنی مول نہ لو۔ جب چاہے گا اللہ ایک جھٹکا دے دے گا، وہی ختم ہو جاؤ گے، ساری طاقت فنا ہو جائے گی، ساری زندگی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ کہتا ہے بس اللہ کی عبادت میں لگے رہو، اللہ سے خیر مانگتے رہو، اللہ سے بھلائیاں مانگتے رہو۔ العزیز الحکیم، وہی ہے زبردست اور بہت ہی حکمت کے فیصلے کرتا ہے۔ دنیا میں ڈھیل دے رہا ہے تو یہ نہ سمجھو کہ اللہ ہے نہیں، اللہ موقع دے رہا ہے، اب سدھر جاؤ، اب آ جاؤ، اب توبہ کر لو، اور جب نہیں کرتے ہو تو پھر اللہ منٹوں میں فنا کر دیتا ہے۔ اور اللہ نے مثالیں بیان کی ہیں، فرعون خدائی کا دعویٰ کرنے والا، منٹوں میں اللہ نے فرعون کو پورے لشکر کے ساتھ ڈبو دیا، منٹوں میں ختم۔ نمرود ختم ہو گیا، حامان ختم ہو گیا۔ اللہ کہتا ہے ان سے بڑی کون طاقتیں باغی پیدا ہوں گی۔ اس لیے ظالم کو سمجھنا چاہیے کہ ہم ظلم نہ کریں ورنہ انجام ہمارا بھی برا ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔